اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیرلڈ سٹی اسکول نے آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا ہے اور اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے۔ آج اس وقت کلاس ہشتم کا اردو کا پیریڈ ہے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے لیے دنیا میں بے شمار اس کے فوائد کی چیزیں بنائیں، اور ایسی چیزیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی صنائیوں کی داد دیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا وہ انسان کے فائدے کے لیے اور اس کی بہبود کے لیے پیدا کیا۔ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت پہاڑ کے بارے میں سبق پڑھ رہے ہیں، اور سبق کا نام ہے پاکستان کے عالیشان پہاڑ۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 66 پر یہ سبق موجود ہے۔ اس کے ہم پہلے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ بہبود، بہبود کے معنی ہے فائدہ، بے نیاز، بے غرض، فلک بوس، بہت اونچے، جھرمٹ، ہجوم، فراز، بلندی، اعزاز، عزت، نوازا، عنایت کیا۔ اچھا، اب اللہ رب العالمین نے جو پہاڑ اس دنیا کے اندر پیدا کیے تو ان پہاڑوں کے بے شمار فوائد ہیں۔ ان فوائد کو ہم باری باری لے لیتے ہیں، اور آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ فائدے کی جمع فوائد ہیں۔ محافظ، یہ پہاڑ ہمارے لیے اس دنیا میں محافظ ہیں۔ کس طریقے سے کہ ہمارے پاکستان کو جو نقشہ ہے، جو برصغیر پاک و ہند میں جب 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تو جو زمین، جو حصہ پاکستان کا ہمیں ملا، تو اس کے تینوں طرف بلند و بالا عالیشان پہاڑوں کا ایک سلسلہ موجود ہے، اور پہاڑوں کا یہ سلسلہ پاکستان کا محافظ ہے۔ آپ لوگ اچھی طرح پتہ ہوگا ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ ان پہاڑوں کے اوپر، ان گلیشیئرز کے اوپر، ان چوٹیوں کے اوپر پاکستان کی فوج موجود رہتی ہے، جو سخت سردی میں، برف میں پاکستان کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا، توازن، یہ پہاڑ جو ہیں یہ زمین کے توازن کا باعث بنتے ہیں۔ خود قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ہم نے زمین پر پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائیں۔ تو لیجئے، ایک فائدہ تو اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ پہاڑ ہماری زمین کا توازن رکھنے اور اس کی گردش کی درستگی کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ زمین ہماری جو سورج کے گرد گردش کرتی ہے اس کو درست رکھنے میں پہاڑ مدد دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پہاڑ بارشوں کی وجہ سبب بنتے ہیں۔ آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ بخارات سے پر بادل سمندر سے اٹھ کر پہاڑوں پہ جاتے ہیں، اور وہاں سے جب ٹکرا کے آتے ہیں تو بارش کی صورت میں زمین پر گر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے پہاڑوں پر برف جمتی ہے، گلیشیئرز بنتے ہیں، اور آپ نے اکثر گلیشیئرز کے نام بھی سنے ہوں گے۔ اور جب یہ گلیشیئرز گرمی میں پگھلتے ہیں تو دریا کا پانی بنتا ہے، صاف ستھرا، میٹھا، ٹھنڈا پانی ہمیں میسر آتا ہے۔ اور ان جھرنوں اور دریاؤں کی خوبصورتی کا اندازہ جب ہی آپ کر سکتے ہیں جب آپ کو کسی پہاڑی مقام پر جانے کا موقع ملے اور آپ یہ سب دیکھیں۔ اس کے علاوہ یہ دریا جو ہیں ہمارے کھیتوں کو بھی سیراب کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے لیے رزق کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ معدنیات، ان پہاڑوں کے اندر معدنیات کی بڑی بڑی کانیں ہوتی ہیں جن میں قیمتی پتھر بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے کھیوڑا کے مقام پر نمک کی کان کے بارے میں سنا ہوگا، اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی معدنیات بھی ان
پہاڑوں کی کانوں کے اندر موجود ہوتی ہیں، جن میں قیمتی پتھر بھی ہوتے ہیں اور معدنیات بھی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پہاڑ جو ہیں وہ ہمارے لیے، درندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، چرندوں کے لیے ایک اچھا اور بہترین ماحول بھی فراہم کرتے ہیں۔ یہ تو تھے چند فوائد جو ابھی آپ کے سامنے پہاڑ کے بیان کیے گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں کون کون سی مشہور چوٹیاں موجود ہیں۔ نمبر 1، K2۔ K2 دنیا کی بلند ترین دوسری چوٹی ہے اور کوہ قراقرم اس کو اردو میں کہا جاتا ہے۔ اس چوٹی نے دنیا میں عالمگیر شہرت حاصل کی اور یہ بہت خوبصورت چوٹی ہے۔ اس کا پورا سارا سال جو ہے یہ چوٹی برف سے ڈھکی ہوئی رہتی ہے، کہیں کہیں سیاہ رنگ کی ہوتی ہے اور کہیں سفید بھی۔ بڑا خوبصورت سیاہ اور سفید کا امتزاج اس چوٹی میں نظر آتا ہے اور یہاں بہت سارے کوہ پیما بھی آتے ہیں اور ٹورسٹ بھی آتے ہیں، سیاح۔ اس طریقے سے ایک فائدہ سیاحت کا بھی ہمارے پہاڑوں سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسری چوٹی نانگا پروت۔ نانگا پروت پاکستان کی دوسری بڑی چوٹی ہے اور دنیا کی 9ویں بلند ترین چوٹی ہے۔ یہ نانگا پروت اس کا نام اس لیے پڑا کہ اس کے اوپر سبزہ نہیں اگتا۔ سبزہ جو کہ ایک لباس کی مانند پہاڑوں کے اوپر موجود ہوتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ پہاڑ، یہ پروت ننگا ہے، اس کے اوپر لباس نہیں ہے سبزے کا۔ اس پہاڑ کو سر کرنا بہت مشکل ہے چونکہ اس میں ڈھال بہت کم ہے اور بہت سارے کوہ پیماؤں کی یہاں اس چوٹی کو سر کرتے ہوئے پیر پھسل چکا ہے اور وہ اپنی جانیں نثار کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے راکھا پوشی۔ اس کو کہا جاتا ہے ڈھکے ہوئے چہرے والا۔ یہ چوٹی ہمیشہ بادلوں سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے، کبھی اس چوٹی کا اوپر کا بالکل ٹاپ کا حصہ نظر نہیں آتا، اس وجہ سے اس کو ڈھکے ہوئے چہرے والا یعنی راکھا پوشی کہا جاتا ہے۔ اب ہے ترچ میر۔ اس کے معنی ہے 3 سر والا۔ ان پہاڑوں پر بھی ہمیشہ برف جمی رہتی ہے اور اس چوٹی کا منظر بڑا خوبصورت نظر آتا ہے۔ اور پھر اس کے ترچ میر سے جیسے جیسے ہم شمال کی طرف نیچے اترتے چلے جائیں گے تو اسلام آباد پاکستان کا جو صدر مقام ہے اس کے قریب مرگلہ کی پہاڑیاں آتی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ سلیمان پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ ان پہاڑیوں کے درمیان، سلیمان پہاڑیوں کے درمیان درے ہیں اور ان دروں سے متعدد بادشاہ، جنرل اور عالم گزر کر برصغیر میں داخل ہوئے اور یہ یہاں کی تاریخ پر بڑا گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں یہ جاننا بھی آپ کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث ہوگا کہ اقوام متحدہ کی طرف سے سن 2002 میں کوہ پیمائی کا سال تجویز کیا گیا تھا اور پاکستان ٹورزم کونسل نے اسکردو میں ایک کانفرنس منعقد کی تھی اور اس کانفرنس میں باہر کے ممالک کے کوہ پیماؤں نے بھی شرکت کی تھی اور دنیا کے کئی ممالک کے۔ پھر اس کانفرنس کا مقصد اصل میں یہ تھا کہ پہاڑوں کے ماحول کو محفوظ رکھنا اور اس کے متعلق تجاویز وغیرہ پیش کرنا۔ اس کے علاوہ کچھ مقامی تہوار بھی تھے جنہوں نے اس رونق کو دوبالا کر دیا تھا اور اس میں سبی کا ہارس اینڈ کیٹل شو اور شندور پولو ٹورنامنٹ وغیرہ شامل تھے۔
PTDC نے ایک اور کام کیا تھا کہ اس نے بچوں کو بھی اس مہم میں شامل کیا تھا، جس کا مقصد 12 سے 14 سال کی عمر کے بچے، تقریباً آپ ہی کی عمر کے بچوں میں پہاڑوں کی حفاظت کے متعلق شعور پیدا کرنا۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک بچوں کی ٹیم بنائی تھی اور ان کی ایک پورے 80 لڑکے اور لڑکیاں پورے ملک سے منتخب کیے گئے تھے اور 20 اساتذہ، اور ان کے پروگرام میں جو چیزیں شامل تھیں وہ جھیل سیف الملوک، جہاں پر ہمارے سیاح سیاحت کے لیے جاتے ہیں، ان کے اطراف کے راستوں کی صفائی کرنا، کوڑا کرکٹ جمع کرنے کی مہم کرنا، پہاڑوں کی ڈھالوں پر پودے لگانا اور اس علاقے کے لوگوں کو پیش آنے والے مسائل کے متعلق جاننا اور ان کو سولو کرنے کی، ان کے پرابلمس حل کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کے علاوہ خیمہ لگانا، کھلی فضا میں کھانا پکانا، پیدل چلنا، پہاڑوں پر چلنا، چڑھنا، رسی کا استعمال جیسے کیمپنگ وغیرہ میں ہوتا ہے۔ اچھا پیارے بچوں، اب آپ کو یہ سبق تو میرا خیال ہے اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ صفحہ نمبر 72 پر اس کے سوال جواب موجود ہیں۔ اس میں ہوم ورک میں آپ کا جو گھر کا کام ہے اس میں سوال نمبر 1، 2، 3، سوال نمبر 1، 2 اور 3 یہ آپ کا گھر کا کام ہے، تو یہ کام آپ نے کاپی میں کر لینا ہے۔